واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا کتاب میں ابراہیم کے واقعہ کو یاد کیجیے۔ وہ سچا نبی تھا۔ جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا اے میرے بابا تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن بھی نہیں سکتے، کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور تیرے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے؟ اے میرے بابا میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں، پس تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ اے میرے بابا شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے بابا میں ڈرتا ہوں کہ تجھے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ پہنچ جائے، پھر تم شیطان کا دوست بن جائے۔ باپ کہنے لگا کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے اے ابراہیم؟ اگر تو اپنی تبلیغ سے باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا۔
تو مجھ سے الگ ہو جا ایک مدت کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا سلام ہو تجھ پر، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آنے والا اسلامی مہینہ ذو الحج کا محترم اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں دنیا بھر کے مسلمان اپنے جانور بطور قربانی انشاءاللہ ذبح کریں گے۔ اس قربانی کے عمل کو سنت ابراہیم قرار دیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے سورۃ مریم کی ان آیات کو تلاوت کیا جن میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ پچھلے بہت سے خطبات میں میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی توحید مثبت رنگ کا نام نہیں بلکہ حقیقی توحید منفی انداز کا نام ہے۔ اللہ کی صفات کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے۔
اگر توحید نام ہے اللہ کو خالق، رازق، مالک ماننے کا، پھر اس حد تک مشرکین مکہ کو بھی موحد ماننا پڑے گا۔ لیکن حقیقی توحید مثبت رنگ کا نام نہیں، بلکہ منفی رنگ کا نام ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا خالق، اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ یہ جو میرا مضمون ہے میں بیان کر رہا ہوں، آج بھی اسی کی تائید ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے مثبت رنگ نہیں اپنایا بلکہ منفی رنگ اپنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی جن کی سنت ہے، ان کا تذکرہ قرآن نے بہت زیادہ کیا ہے۔ 25 صورتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، کہیں تفصیلاً اور کہیں اجمالاً۔ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے اس لیے زیادہ کیا کہ قرآن کا جو پیغام ہے یہ ملت ابراہیم کا پیغام ہے، یہ وہی پیغام ہے، قرآن وہی رنگ اپناتا ہے جو دعوت توحید دیتے ہوئے حضرت ابراہیم نے جس رنگ کو اپنایا۔ یا اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کیا کہ وہ جد الانبیاء ہیں، 4000 انبیاء ان کی اولاد میں آئے۔ بڑا شرف ہے۔ ہم نے تو اسے معمولی سمجھا، میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لی، اس کی تہ میں اتریں۔ بیٹا باپ کا قابل ہو تو باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا عالم ہے، میرا بیٹا مفتی ہے، میرا بیٹا حافظ ہے، میرا بیٹا نیک ہے، میرا بیٹا تہجد گزار ہے۔ باپ کے لیے فخر کی بات ہوتی، اور جس کی اولاد میں 4000 پیغمبر، اللہ اکبر، اللہ نے ان کی نسل میں دے، اسی کو پہلے سپارے میں بیان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے حضرت ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا، پرکھا، امتحان لیا، آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا، اور ہر امتحان میں میرا پیغمبر 100 میں سے 100 نمبر لے کے ہی پاس ہو گیا۔
میں ان امتحانوں کا کچھ تذکرہ کروں گا آنے والے جمعوں میں انشاءاللہ۔ جن امتحانوں میں ہم نے انہیں رکھا، آزمایا، پرکھا، وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ہم نے بطور انعام کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ یہ امام اس معنی میں نہیں ہے جو ایک مخصوص فرقہ امامت کا تصور رکھتا ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں اور امامت کا درجہ نبوت سے بلند ہے، زیادہ ہے۔ یہ وہ دلیل کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نبی تو پہلے تھے، اب اللہ کیا بنا رہا ہے؟ امام۔ تو معلوم ہوتا ہے امامت والا درجہ نبوت سے بلند، ورنہ نبوت کے بعد امامت دینے کا کیا معنی ہے؟ یہ ان کی دلیل ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے بلند ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، یہاں امام اس مخصوص معنی میں نہیں ہے جہاں سے لوگوں نے اخذ کر لیا، بلکہ امام بمعنی پیشوا اس معنی میں ہے کہ آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہم آپ کو انعام دے رہے ہیں کہ اب جتنے پیغمبر آئیں گے وہ سب تیری اولاد میں سے آئیں گے۔ امامہ اس معنی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ویسے تو اور بیٹے بھی ہیں لیکن 2 بیٹوں نے بڑی شہرت پائی ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام۔ ان 2 بیٹوں سے نبوت کا سلسلہ چلا ہے۔ حضرت اسحاق بھی نبی ہیں اور حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں۔ پھر یہ نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق کی لڑی میں آگے، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، یہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ نبوت ان کے اندر رہی ہے، بنی اسرائیل کے اندر رہی ہے، نبوت بھی، حکومت بھی، سلطنت بھی، سب نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل میں رکھی ہیں۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور وہ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تکلیف تھی بنی اسرائیل کو، نبوت تو ہمارے اندر تھی، اے چاچے دے پتروں والے پاسے کنجے ٹر گئی۔ وہ چچا کے بیٹے ہیں نا جو دوسرے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد۔ نبوت تو ہماری تھی، ہم میں تھی، یہ بنو اسماعیل میں کیسے منتقل ہو گئی؟ اللہ کر دیتا ہوں، تم مجھے مشورہ دو گے کہ کس کو نبوت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے سب سے زیادہ کیا کہ وہ جد الانبیاء ہیں، ان کے بعد آنے والے تمام نبی ان کی نسل اور ان کی اولاد میں ہیں۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے اس لیے زیادہ کیا کہ حضرت ابراہیم ایسی عظیم شخصیت ہے جس پر تمام مذاہب متفق ہیں، متفق علیہ شخصیت ہے حضرت ابراہیم کی، ان کے علاوہ کوئی متفق علیہ شخصیت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہودیوں نے مانا، عیسائیوں نے مانا نہیں مانا۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے مانا، یہودیوں نے مانا نہیں مانا۔ ہمارے نبی کو ہم سب نے مانا، مومنوں نے مانا، مسلمانوں نے مانا، لیکن یہودیوں نے نہیں مانا، عیسائیوں نے نہیں مانا۔ تو باقی نبی جو ہیں وہ متفق علیہ شخصیت نہیں ہے کہ سب نے انہیں تسلیم کیا ہو، ان کا ادب کرتے ہوں، ان کا احترام کرتے ہوں۔ انبیاء میں صرف حضرت ابراہیم کی شخصیت ہے جن کو یہودی بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مومنوں نے تو ان کا احترام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو متفق علیہ شخصیت ہے، سب کا ان پر اتفاق۔ آج کے یہودی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، آج کے عیسائی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔
مسلمان بھی ان کا احترام کر رہے ہیں. باقی کوئی نبی متفق علیہ شخصیت نہیں ہے. ہاں احترام سب کا ہے. ہم جو مسلمان ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں, ہم حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں, ہم حضرت ابراہیم کو بھی مان رہے ہیں, ہم تورات کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں, ہم انجیل کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں, ہم تمام آسمانی کتابوں کو بھی مان رہے ہیں, اور تمام انبیاء کا ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی انبیاء کی توہین ہمارے نزدیک کفر ہے. صرف ہمارے نبی کی نہیں, حضرت عیسیٰ کی ادنا توہین بھی کفر ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ادنا سی توہین بھی کیا ہے؟ کفر ہے. ہم سب کا احترام کر رہے ہیں. دیکھیں, میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی کہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے. یہودی ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہود کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں پتہ ہے آپ؟ مجھے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی, مجھے ممبر پہ اس کی نقل کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی. یہودی کہتے ہیں مائی مریم کے یوسف نجار نامی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے, اس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوا. عیسیٰ ولد الحرام ہے الیاذ باللہ, خاکم بدہن. اس کا تصور بھی کفر ہے. یہ زبان پہ لانا کہ مائی مریم بدکار ہے, عیسیٰ ولد الحرام ہے, یہ یہودیوں کا خیال ہے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور ہم مسلمان, کوئی سورت قرآن میں سورت فاطمہ نہیں ہے, قرآن کی کوئی سورت عائشہ نہیں ہے, قرآن کی کوئی سورت خدیجہ نہیں ہے. جس عورت کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورت اتری وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ مائی مریم, سورت مریم. قرآن نے مریم کے نام پر سورت اتاری. قرآن نے کہا امہ صدیقہ, مریم کی ماں جو تھی صدیقہ. یہودیوں نے کیا کہا؟ بدکارہ. اسلام نے کیا کہا؟ صدیقہ. 4 جگہ پہ صرف میرے نبی کا نام آیا ہے قرآن میں, صرف 4 جگہ پورے قرآن. حضرت عیسیٰ کا نام 20 جگہ, جس پر اتری ہے ان کا نام 4 جگہ, اور حضرت عیسیٰ کا نام 20 جگہ. حضرت عائشہ کا نام نہیں قرآن میں, حضرت فاطمہ کا نام نہیں, میرے نبی کی کسی بیٹی کا, بیوی کا کوئی نام نہیں ہے قرآن میں. اور مریم کا بار بار قرآن اس کا نام لیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے قرآن, ان کے معجزات کا ذکر کرتا, ان کے صاحب کتاب ہونے کا ذکر کرتا. مزہ نہیں آ گیا؟ یہی عیسائی بغیرت یہودیوں کو گلے لگاتے ہیں, یہودیوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں, یہودیوں کے ساتھ ان کی محبت ہے. جو یہودی ان کے پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ولد الحرام. جو یہودی ان کے نبی کی ماں کو بدکارہ کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ محبت ہے, پیار ہے, تعلق ہے, اتفاق ہے, اتحاد ہے. اور مسلمانوں کے خلاف وہ دونوں کیا ہیں؟ ایک. مسلمانوں کے خلاف ایک ہے. شرم نہیں آتی انہیں. جو اسلام مائی مریم کا تذکرہ ادب سے کرتا ہے, جو اسلام اور اسلام کی کتاب حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ادب سے کرتی ہے, ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہو, انہیں دہشت گرد کہتے ہو, انہیں انبیاء کا دشمن کہتے ہو, اور جو تمہارے نبی کو گالیاں نکالتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہو, ان کے ساتھ پیار کرتے ہو. کائنات کا واحد مذہب ہے اسلام, جو حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک سب نبیوں کا احترام یکساں کرتا ہے. درجوں میں فرق ہے,
ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان پر حسن بھی رب نے ختم کر دیا، جمال بھی رب نے ختم کر دیا، کمال بھی رب نے ختم کر دیا۔ معراج جو کرایا وہ بھی انتہا ہے کہ زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دی، عرش کی بلندیوں تک پہنچا دی۔ پھر قرآن جیسی کتاب دی، پھر انہیں حقیقی بیٹوں سے محروم کر کے اور بچپن میں حقیقی بیٹے اپنے پاس بلا کے کہا قیامت تک جتنے کلمہ پڑھنے والے آئیں گے نا وہ سب تیری روحانی اولاد ہوگی۔ ان کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور نبی کو کہا ہم تجھے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ابتر۔ کہا تھا نا مشرکین نے جب میرے نبی کا تیسرا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم، 6 مہینے کی عمر ہے، 2 بیٹے پہلے فوت ہو گئے تھے، تیسرا جب 2 بیٹے فوت ہوئے نا وہاں مکے میں، تو مشرکین نے پروپیگنڈا کیا ان محمدن قد ابترا، محمد ابتر ہو گیا ہے۔ ابتر کہتے ہیں نسل کٹا، بے نام و نشان ہونے والا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بندے کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اس کے بیٹے کوئی نہیں، اسی تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پروپیگنڈا ہوا، محمد ابتر ہو گیا ہے، اس کے بیٹے فوت ہو گئے، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، یہ بے نام و نشان ہو جائے گا الیاذ باللہ۔ اس موقع پہ رب نے سورت کوثر اتاری، انا اعطیناک الکوثر۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا کوثر کا کوئی معنی نہیں ہے، کوثر کثرت سے ہے، کثیر، اکثر، یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکثر، کوثر، کثیر، اکثریت۔ میں نے بہت، کیا میں نے بہت، ہم نے آپ کو بہت دیا۔ کیا دیا؟ اس کو مبہم رکھا۔ مولا علم زیادہ دیا، مولا معجزے زیادہ دیے، مولا کمال زیادہ دیے، مولا فتوحات زیادہ دی، اسے مبہم رکھا۔ بس میری طرف آپ دیکھیں گے اللہ نے مبہم رکھ کے کہا تم پوچھنا چاہتے ہو کیا کیا چیز بہت دی ہے، ایک شے ہووے تا دساں، کوئی ایک چیز ہو تو بتاؤں نا کہ یہ چیز زیادہ دی ہے۔ میں نے اپنے نبی کو اتنی چیزیں کثرت کے ساتھ دی ہیں جو گنی بھی نہیں جا سکتی، گنی بھی نہیں۔ معجزے سب سے زیادہ دیے، علم سب سے زیادہ دیا، پھر کوثر سے مراد ہے قرآن۔ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، ہم نے اسے سبقاً پڑھا ہے، پھر سبقاً پڑھایا ہے، پھر اس کا مطالعہ کیا ہے، پھر اس میں جو لطائف ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، ان کو اخذ کیا ہے۔ مولا پروپیگنڈا تو یہ ہے کہ میرا نام مٹ جائے گا، میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے بچے کوئی نہیں، بیٹے کوئی نہیں۔ تو جواب میں کہتا ہے ہم نے قرآن نہیں دیا، یہ ان کے پروپیگنڈے کا جواب ہے؟ فرمایا ہاں میرے پیغمبر یہی جواب ہے۔ اس لیے انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن دنیا میں رہنا ہے، جب تک یہ قرآن رہے گا تیرا نام بھی رہے گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا؟ نہیں، جب تک قرآن نے رہنا ہے تیرا نام بھی رہنا ہے۔ کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر۔ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں بہتی ہے، اس کا نام ہے کوثر۔ اس میں سے اس حوض میں پانی گرے گا، اس جنت والا پانی اس حوض میں گرے گا، اسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ یہاں جو پیالے ہوں گے وہ ستاروں سے زیادہ چمکدار ہوں گے، شہد سے زیادہ میٹھا، سفید رنگ اس کوثر کا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہماری قسمت میں فرمائے۔ پلانے والے میرے نبی کے یار ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے۔ میرے آقا نے کہا 50,000 سال کا دن، کوئی سایہ نہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں، سر پہ کوئی پگڑی چادر نہیں، رسید دینے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، پیاس ہے شدت کی۔ میرے آقا نے کہا جس خوش نصیب بندے کو میرے حوض سے اس دن جام مل گیا نا، لم یظما ابدا، 50,000 سال کے دن میں اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری قسمت میں کر دے، اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔ میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں تیرا نام مٹ جائے گا، دنیا میں تیرا نام مٹ جائے گا۔ دنیا تو دنیا رہ گئی، تیرا نام تو میدان محشر میں بھی جگمگاتا رہے گا جب ہم تجھے حوض کوثر کا ساقی بنا کے لائیں۔ اس سے پہلے شاید یہ بات اتنی کچھ ماضی قریب میں نہ کہی، پہلے کبھی کہی ہو تو شاید کہی، لیکن پچھلے 4-5 سالوں میں یہ بات میں نے کبھی نہیں کہی، آج پھر کہنے لگا اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک کوثر ہم نے آپ کو دنیا میں دیا، جوان آدمی ہے یار، ایک کوثر ہم نے دنیا میں دیا قرآن کی شکل میں، ایک کوثر ہم میدان معاشر میں دیں گے حوض کوثر کی شکل میں۔ اس کوثر سے پانی پینا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کوثر سے پانی پینا ہوگا۔ جو اس کوثر کا پانی پیے گا وہ اس کوثر کا بھی پانی پیے گا۔ جس نے اس کوثر کا پانی نہیں پینا، جنہ سیف الملوک سننی ہے، جنہ وارث شاہ دی ہیر سننی ہے، جنہ بلے شاہ نو سننا کہ خطیب صاحب کان پہ ہاتھ لگائیں اور بلہ شاہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، مولا ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، مولا ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں۔ ان کی قسمت میں سیف الملوک لکھ دی، ہماری قسمت میں قرآن لکھ دیا۔ مولا ہم تیری قسمت پہ تقسیم پہ راضی ہیں مولا۔ قصے کہانیاں وارث شاہ کی ہیر، سلطان باؤ، اور سلطان باؤ کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں ہو لگا دو، لگ گیا باؤ صاحب دے ذمے، بس آخر میں ہو کرنا ہے۔ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ذمے آپ لگا دیں، میں بلے شاہ کے ذمے لگا دیتا ہوں۔ علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہومن اصل کمینے، کنجوس کولوں سخاوت نہیں ہوندی، بھامے ہومن لکھ خزینے، پتل کدی سونا نہیں بندا، بھامے جڑیے لکھ نگینے۔
تے مشرک کدی جنت وچ نہ جاوے بھاویں مریے وچ مدینے. چل اسی بلے شاہ ذمہ لا چھڑیے. لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہو لگایا باؤ کے ذمہ لگ گیا. بلے شاہ کا کلام، وارث شاہ کی ہیر، سیف الملوک پڑھو. ہم نے اس کوثر سے پانی پینا ہے انشاءاللہ، اسی لیے ہم اس کوثر سے پانی پی رہے ہیں. میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا، قرآن کی شکل میں کوثر دیا، حوض کوثر کی شکل میں ہم نے آپ کو کوثر دیا. جتنے کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ ساری تیری روحانی اولاد ہوگی. تیرا نام زندہ رہے گا، تیرا نام زندہ رہے گا. بیٹے بھی ایسے دوں گا بلال جیسے، بیٹے بھی دوں گا طلحہ جیسے جو اپنے ہاتھ پہ تیروں کو روکتا رہے گا. بیٹے بھی دوں گا ابو فقیہ جیسے، بیٹے بھی دوں گا غازی علم الدین جیسے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو آپ میں وہ بھی ہوں گے جو پختہ نمازی ہیں، وہ بھی ہوں گے جڑے کچے پکے کدی پڑھ لئی کدی نہ پڑھی. اللہ انہیں پختہ نمازی بنا، اللہ انہیں پختہ نمازی بنا. ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، آپ میں وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں. اللہ انہیں رکھنے کی توفیق دے دے، توفیق دے دے. ہر قسم کے لوگ آپ یہاں موجود ہیں. میں سب سے زیادہ بڑا گناہ گار ہوں، روح سیاہ ہوں. آپ میں بھی کچھ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. کچھ ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، دوسری لائنوں میں ہوں گے. جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، عملی لحاظ سے جتنے گئے گزرے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو. تمہارے والد کے متعلق کوئی بندہ کوئی بات کہے، غلط بات، ہو سکتا ہے باوجود آپ حوصلہ کریں کہ چلو اس نے کہہ لیا، گل بدھائیے نہیں. آپ کی ماں کے متعلق کہے، ہو سکتا ہے باوجود آپ حوصلہ کر لیں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ کے سامنے آقا نامدار کے متعلق کوئی غلط بات کہے، کرو گے برداشت؟ اللہ نے کہا میرے پیغمبر میں تجھے ایسے بیٹے دوں گا. سکا بیٹا اپنے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں دے گا جتنے تیرے بیٹے تیری عظمت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہونی چاہیے. غلامی رسول میں چہرے پہ سنت رسول بھی قبول ہونی. پھر نعرہ لگاتے ہوئے ذرا مزہ آتا ہے. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہونی چاہیے، بندہ نماز پڑھے، اور غلامی رسول میں چہرے پہ سنت رسول ہو. یہ جو ہندوستان کی ایک عورت نے جو برسر اقتدار پارٹی سے جن کا تعلق ہے، شرما، اس نے جو لفظ کسی چینل پہ بیٹھ کے کہے، اس نے طنزیہ طور پہ کہے، تمسخر اڑایا، تمسخر، میرے آقا کا تمسخر اڑایا. انہیں یہ کیوں یقین نہیں آ رہا، دنیا کفر کو یہ یقین کیوں نہیں آ رہا کہ محمد عربی کی عظمت کے معاملے میں ہم مسلمان بڑے جذباتی ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان کی جوتی کی توہین کوئی کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. دنیا کفر کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے تم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو، نہ مانو، وہ تمہاری آخرت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو سب کچھ ہمارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم نے ان کے حوض کوثر سے جام لینا ہے، ہم نے کل قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے.
کل قیامت کے دن جب باپ ماں بیوی بھائی بچے دوست احباب سب پیٹھ دکھائیں گے تو وہی محسن پیغمبر کہے گا باپ نے جواب دے دیا، ماں نے دھتکار دیا، آ میرے پاس، میں تجھے حوض کوثر سے جام پلاؤں۔ ہمارے لیے تو وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ مقدم ہے، ہمارے لیے وہ ہماری برادری سے زیادہ مقدم ہے، ہمارے لیے ہمارے مال دولت عزت سے زیادہ مقدم ہے۔ کیوں دنیا کفر کو سمجھ نہیں آ رہی؟ دنیا کفر کو یہ سمجھنا ہوگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نزدیک وہ بہت اعلیٰ شخصیت ہے، مسلمانوں کے لیے سب کچھ ہے، اللہ کے بعد تو محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات جو شاید آپ کو اتنی جلدی سمجھنا ہے، علماء کو بھی سمجھنا ہے۔ شرما نے جو بات کہی اس نے تمسخر کے رنگ میں کہی، اس نے مذاق اڑایا کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ تمہارا نبی شادی کرتے ہیں، 6 سال کی عمر ہے حضرت عائشہ کی، 9 سال کی عمر۔ ہمارے علماء اس پر کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اڑے ہوئے ہیں اس بات پر ہمارے علماء کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ ان کی عمر 16 سال تھی۔ جب یہ تحقیق ہو چکی، اگر کسی حدیث کی کتاب میں آگے، تو پہلے زمانے میں حدیثیں چھپتی تھی، کلمی لکھی جاتی تھی۔ ایک صاحب نے لکھی حدیث کی کتاب، دوسرے نے کہا یار میں بھی دے، میں بھی اس تو نقل کر لیں۔ میں نے خود جب دورہ حدیث پڑھا ہے تو ترمذی کی جو تقریر ہے، حدیث کی کتاب ہے ترمذی، اس کی جو تقریر ہے استادوں کی لکھی ہوئی کاپی، اس وقت فوٹو سٹیٹ نہیں ہوتے تھے، ہم نے لکھی تھی، میں نے اپنی لکھی، دوسرے طالب علم نے اپنی لکھی۔ اب استادوں کی تحریر لکھتے ہوئے کوئی لفظ رہ جائے، نہیں رہ سکتا، تو وہ میری کتاب جو ہے بس وہ مستند ہے کہ بندیالوی کی کتاب ہے، بندیالوی کی کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی لفظ رہ سکتا ہے۔ 16 کی جگہ اشر نہ لکھا گیا، 6 لکھا گیا، 7.5 ہتھے چڑھ گیا، ہم نے اسے 6 سال بنا لیا، تھا 16 16 سال۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری کتاب میں آ جائے تو ہم مستشرقین کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیں۔ شرما نے، پتہ ہے آپ کو، شرما نے چیلنج کیا ہے کہ کسی مسلمان اسکالر کو میرے سامنے بٹھاؤ، جو بات میں نے کہی ہے کیا وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں؟ ہم نے پڑھ کے آئے، پہلے علماء سارے غلط تھے۔ 6 سال کی عمر وہ شادی کی عمر ہوتی، تم نے مستشرقین کے ہاتھ میں ہتھیار دے دی، مستشرقین اس کا مذاق بناتے پھرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر، میرے نبی سے جب شادی ہوئی تو کتنی تھی؟ 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ لیکن جو کچھ شرما نے کہا اس نے گستاخی کے رنگ میں، اس نے مذاق بنایا۔ ہماری کتابوں میں کوئی بات لکھی گئی تو لکھی گئی، ایک چیز بیان ہوئی ہے، تم نے مذاق کیا، توہین کی ہے تم نے نبی پاک کی، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ برداشت نہیں۔ ساری عالم اسلام میں مہم چلی ہوئی ہے، ہمیں بھی چلانی چاہیے کہ ہندوستانی مسئلہ کیا میں نے روحانی اولاد، جتنے کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ سب تیری روحانی اولاد ہوگی۔ پھر اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ ان شانیک ھو الابتر، میرے پیغمبر یہ کہ محمد ابتر ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے،
یہ بے نام و نشان ہو گیا الیاذ باللہ. نہ میرے پیغمبر ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا جو دشمن ہے نا وہی بے نام و نشان ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا، خیمے لگے ہوئے مسلمانوں کے. مسلمان ہونے کے بعد باہر نکلا. ابو جہل کا بڑا نام تھا، دشمنی اسلام میں بڑا نام تھا. تو مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے نام تو سنا تھا ابو جہل کا، بڑا دشمن ہے. جو مہاجرین تھے وہ تو جانتے تھے. اکرمہ جب میرے آقا کے خیمے سے باہر نکلا نا کلمہ پڑھ کے، ایک خیمے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، اے ابو جہل دا پتر ہے اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا ہے. اگلے خیمے میں پہنچا، کہا یہ ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ. میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کا نام اس طرح مٹا کے رکھ دوں گا، ان کے سکے بیٹے کہیں گے ہمیں باپ سے منسوب نہ کرو، میں اس طرح مٹاؤں گا تیرے دشمنوں کا نام. اکرمہ اگر تجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ کہا اکرمہ بن اسلام، اکرمہ اسلام کا بیٹا. ان شانیہ کا هو الابتر، میرے نبی کا جو بے ادب ہے، میرے نبی کا جو گستاخ ہے، میرے نبی کے خلاف جو بدزبانی کرتا ہے، اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا اس کا نطفہ حلالی ہے یا اس کے نطفے میں شک ہے. اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ سورۃ قلم میں میرے نبی کے گستاخ کے بارے میں قرآن کہتا ہے عتل بعد ذالک زنیم، یہ بد نسل ہے. ولید نامی جو آپ کی گستاخی کرتا ہے، میرے پیغمبر یہ بد نسل ہے. جو کفار تھے نا مخالفت تو کرتے تھے میرے نبی کی، لیکن یقین انہیں بھی تھا کہ جو محمد کی زبان سے نکل گیا نا حقیقت وہی. ولید بھاگتا بھاگتا اپنی ماں کے پاس آیا، ماں کو کہتا ہے بتا میرا باپ کون ہے. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، تمہیں اعتماد نہیں؟ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، محمد عربی پہ جو قرآن اترتا ہے اس نے میری نسل کے متعلق گفتگو کی کہ میں بد نسل ہوں، بتا میرا باپ کون ہے ورنہ تلوار سے گردن قلم کر دوں گا. اس نے پھر بتایا یہ اپنے باپ کا نہیں تھا. میں آج کے اپنے نبی کے گستاخوں سے کہنا چاہتا ہوں تم بھی اپنی ماؤں کے پاس جا کے تحقیق کرو کہ تمہارا باپ کون ہے. کوئی حلالی بندہ، کوئی حلالی نطفہ میرے نبی کی توہین اور میرے نبی کو گالی نہیں بک سکتا. میرے نبی کی توہین وہی کرے گا جس کی نسل مشکوک ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا. حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیوں زیادہ ہوا؟ اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے جتنے نبی تھے وہ ساری ان کی، ان میں آخری ہیرا ہے وہ میرا نبی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. کیا بات ہے میرے نبی کی عظمت کی، کیا بات ہے میرے نبی کے مقام کی. ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، ابھی میرے نبی کے والد نہیں آئے، ابھی میرے نبی کا دادا نہیں آیا،
ابھی میرے نبی کا پردادا دنیا میں نہیں آیا اور اس دنیا میں میرے نبی کے چرچے ہوا کرتے تھے. مزہ آیا عظمت کا. ابراہیم کی دعاؤں میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، مولا تیرا حکم پا کے یہ سادہ سا گھر میں نے بنایا بیت اللہ، یہ کوٹھا، یہ تیرا گھر میں نے بنایا، مولا گھر چنگے لگ دینے وسان آلیاں نال، مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں کے ساتھ، گھر اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں کے ساتھ، گھر میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے. اس دعا میں میرے نبی کا نام کوئی نہیں. وَبَعَثْ فِيهِمْ مُحَمَّدًا کوئی نہیں. رسولاً، آپ سے پہلے بھی تو ہزاروں رسول آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے، لیکن کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کا مصداق حضرت موسیٰ ہیں. نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم کی اس دعا کا مصداق حضرت عیسیٰ ہیں. رسولن سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. اس لیے نہیں دعویٰ کر سکتا. میری بات کو پلے باندھے، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا اور آپ کو بڑا علمی معلومات حاصل ہوں گی. اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس دعا مانگنے میں حضرت ابراہیم کے ساتھ جو بیٹا شریک ہے وہ اسحاق نہیں ہے، اسماعیل ہے. اگر حضرت اسحاق ہوتے نا پھر ہوتا کہ نسل میں حضرت موسیٰ آئے، ان کی نسل میں حضرت عیسیٰ آئے، لیکن اس دعا میں حضرت اسحاق نہیں، حضرت اسماعیل ہیں. تو یہ جو نبی حضرت ابراہیم رب سے مانگ رہے ہیں یہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے نہیں ہو سکتا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہو سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ میرا نبی. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بھیج ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے. کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا پوتا ہو، انہی میں سے بھیج جو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جائے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا چلا جائے، تزکیہ کرتا چلا جائے. وقت چونکہ جمعے کا کم ہوتا ہے، بس آخر میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. مضمون ابھی باقی ہے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے زیادہ کیوں کیا؟ ذہن میں رہے گا کہ کوئی نہیں، تاکہ اگلے جمعے ذرا مجھے بھی آسانی ہو جائے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے زیادہ کیوں کیا؟ اس کی وجوہات میں نے 2-3 بیان کی. ایک وجہ آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن اسے یہاں تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں اس موضوع کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اس کا نام ہے بیت اللہ. یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے دین کی تعلیم اور تربیت کے لیے، پہلا مدرسہ ہے جس کا نام ہے بیت اللہ. کیا نام ہے؟ بیت اللہ. اس مدرسے کا جو محتمم ہے، مدیر ہے، وہ ہے خود اللہ، خود اللہ. اور اس مدرسے کا جو مدرس ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. اور اس مدرسے میں جو نصاب پڑھایا گیا وہ ہے کتاب اللہ. آخری بات بندیالوی کی غور سے سنی جائے، جو کلاس پہلے پڑھنے کے لیے اس مدرسے میں آئی اس کو قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ.
उलाइका हिज़्बुल्लाह। ए यार तेरे ने ते फौज मेरी है, ये यार तेरे हैं, यार तेरे हैं, ये सहाबा फौज मेरी है। पाकिस्तान की फौज की वफादारी पर तनकीद नहीं हो सकती। और कामों पे लोग करते रहते हैं, सियासतदान भी करते रहते हैं, लेकिन फौज के वफादार होने पर कि ये मुल्क की सरहदों के साथ वफादार है, इस पर तनकीद नहीं हो सकती। तनकीद करने वाला गद्दार होगा, फांसी का हकदार होगा। बंदियालवी कहता है अगर मुल्क की फौज पर तनकीद नहीं हो सकती तो रब की फौज पर भी तनकीद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सहाबा पे भी तनकीद नहीं हो सकती, सहाबा की वफादारी पे तनकीद नहीं हो सकती। मदरसे का नाम था बैतुल्लाह, बोलो तो सही। उसका मोहतमिम था खुद अल्लाह, मुदर्रिस था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो निसाब पढ़ाया गया वो किताबुल्लाह, जो क्लास पढ़ने के लिए आई वो हिज़्बुल्लाह। क्लास जितनी ऊंची होती है मुम्तहिन भी इतना ऊंचा होता है। प्राइमरी की क्लास मुम्तहिन उस सतह का, मिडल की क्लास मुम्तहिन उस सतह का, मैट्रिक की क्लास मुम्तहिन उस सतह का, एमए की क्लास मुम्तहिन उस सतह का। रब ने फरमाया मेरे नबी की जो क्लास थी ये इतनी ऊंची थी, इनका इम्तिहान लेने के लिए मुझे खुद आना पड़ गया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु, इम्तिहान लेने के लिए मुझे आना पड़ गया। मौला तूने उनके हाथों का इम्तिहान लिया, कितना पकड़ सकते हैं, उनके कदमों का इम्तिहान लिया, कितना भाग सकते हैं, उनकी आंखों का इम्तिहान लिया, कितना देख सकते हैं, उनकी जबान का इम्तिहान लिया, कितना बोल सकते हैं। फरमाया नहीं हो लोगों, इनका इम्तिहान तो और लोग भी ले सकते थे। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, मैंने तो उस जगह का इम्तिहान लिया जहां मोहम्मद अरबी की नजर भी नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंचती है। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने उनके दिलों में तकवे का इम्तिहान लिया, परखा इनमें तकवा कितना है, दीन की मोहब्बत कितनी है। मौला इम्तिहान ले लिया, रिजल्ट का ऐलान कर। अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। मौला अगर ये जमात सारी की सारी पूरे नंबर लेकर पास हो गई है तो कोई इनाम। फरमाया आद्दा लहुम जन्नातिन, आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार, आद्दा लहुम जन्नातिन, कैसे माना करूं यार, आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार। बंदियालवी कहता है सहाबा को, मेरा जुमला पसंद आए तो सहाबा से मोहब्बत हो, सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी खुद जन्नत को सहाबा की तलाश थी। दरसे कुरान इंशाअल्लाह मगरिब के बाद 18 ब्लॉक में होगा जी इंशाअल्लाह। ये एक ऐलान है जनाजे का। मोहम्मद यासीन मरहूम जूस वाले की अहलिया, हाजी मोहम्मद शरीफ मरहूम की हमशीरा, रफ़ीक रेवड़ी हाउस और अजवा ड्राई फ्रूट मुस्लिम बाज़ार वालों, उनकी कोई अजीज़ा फूफी, ये इनका इंतकाल हो गया। असर के बाद इनका जी बड़े कब्रिस्तान में जनाजा है जी। उधार की कुर्बानी, अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो फिर आप उधार लेकर करें, और अगर आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी के हिस्से आप डाल सकते हैं सामने मदरसे में सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक।
آپ رابطہ کریں. 18,000 فی حصہ ہے قربانی میں. انشاءاللہ اچھے جانور ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ اس قربانی کے معاملے شریک ہوں. درس قرآن مغرب کے بعد 18 بلاک میں انشاءاللہ حسب سابق ہوگا. آج ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ فرقان، اس کی ابتدا ہوگی. تو چلو پہلے درس میں تو آئیں، آپ کو پتہ چلے کہ سورۃ فرقان میں اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا بیان کریں گے. تو جو لوگ پہلے نہیں آتے ہیں میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اس درس میں مغرب کے بعد عشاء تک 1 گھنٹہ ہوتا ہے، لازماً اس میں شریک ہوں. ہمارے محمد عثمان کمبو ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، جمعے کے نمازی ہیں ہمارے. ان کے والد صاحب کا کل انتقال ہو گیا، تو تمام حضرات ان کے لیے دعا کریں گے. ہمارے اور عزیز ہیں عبداللہ بٹ، ان کی پھوپھی اور پھوپھا پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ ان کی